معزز حاضرین، آپ لوگ جو دور دراز سے تشریف لائے ہیں، ہم ایک بار پھر اکاس سرکل ملتان کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نماز ٹھیک 1 بجے یہاں ہوگی، اس سے کچھ دیر پہلے 10 منٹ پہلے آپ کو وقفہ دیا جائے گا۔ حامد صاحب کا جو لیکچر ہے جو اب شروع ہوگا وہ 40 منٹ کا ہے، تو جتنا ہو سکے گا ہم سے وہ سن لیجئے گا۔ بعد میں نماز کے بعد کھانے کا بھی اہتمام ہے، جو ہمارے ساتھی تشریف لائے ہیں وہ کھانا ضرور کھائیے، تناول محضر فرمائیے۔ میں گزارش کروں گا جناب مدیر اکاس، ہوا پر پاؤں رکھ کر وقت کو زنجیر کرتے ہیں، عظیم انسان ہوتے ہیں جو دل تسخیر کرتے ہیں۔ یقین تنظیم سے پہلے ضروری ہے متحد ہونا، کہ مل کے ساتھ چلنے والے زندگی تعمیر کرتے ہیں۔ موضوع ہے دعوت اور ترکیز کا محور۔ مقرر ہیں آپ کے من پسند جناب حامد کمال الدین صاحب۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جو کام یہاں پر مطلوب ہے اس کے لیے میری جیسی چیز تو خیر مطلب ذکر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر اس گھر کو آگ لگی ہوئی ہے، جو بہت سارا کام ہمارا معطل ہوا پڑا تھا صدیوں سے، اور وہ نیند، وہ آرام، وہ مزے، وہ خراٹے جو ہم نے لیے وہ اب ہمیں اپنا آپ بتا رہے ہیں۔ ادھر سے بم پڑ رہے ہیں، ادھر سے خون کے چھینٹے اڑ رہے ہیں مسلمانوں کے، ادھر سے کفر، بدترین کفر کے نظام مسلط کیے جا رہے ہیں، کر دیے گئے ہیں، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک نیا اس کا اگلا زیادہ برہنہ ماڈل کفر کا، الحاد کا، رب العالمین کے ساتھ شرک کا، وہ دن دہاڑے مسلمانوں کے معاشرے کے اندر لانچ کروانے کے لیے یہاں کے لوگوں کے ذریعے سے وہ لائے جا رہے ہیں، اور یہاں پر ایک آخری حد تک کی بے بسی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں یہاں کے اہل اسلام کے ہاں۔ دیکھیے وہ ساری کی ساری باتیں سر آنکھوں پہ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ میں اپنی گفتگو یہ جو دعوت میں ترکیز کا محور اس پہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میرا خیال ہے چند منٹ مجھے اس نہایت اچھے اور خوشگوار احساس کو شیئر کرنے کے لیے درکار ہیں، جو بھی میں نے اپنے بہت سارے محترم معزز دائیوں کو سن کر محسوس کیا۔ وہی بات جو ڈاکٹر خاکوانی صاحب نے کی، وہ ایک پھول کا مضمون، مجھے شیپ یاد نہیں ہے، تو 100 رنگ میں باندھتے ہیں، واللہ مطلب بالکل ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ یعنی ہر بندہ وہ بولتا ہے، ابھی لا الہ الا اللہ کا مطلب جو ہے وہ ایک صاحب نے بیان کیا، چند لفظوں کا فرق ہوگا، دوسرے نے کیا تو چند لفظوں ہی کا فرق ہوگا، تیسرے نے، چوتھے نے، خاکوانی صاحب نے دوسرا کلمہ کا جو شطر ثانی ہے اس کو بھی اٹھایا، محمد الرسول اللہ۔ تو وہاں پر بھی حقیقت یہی ہے کہ یعنی اس پر کوئی ایسا وہ نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے۔ ایک مجلس میں بیٹھے تھے تو ایک صاحب نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا کہ مطلب جب آپ کہتے ہیں نا کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، تو اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سنت باقاعدہ طور پر رپورٹ ہوئی ہو کہ رسول اللہ کی سنت یہ ہے، ایک ہوتا ہے سنت ڈیرائیو، مطلب آپ ڈیرائیو کرتے ہیں، آپ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اعمال سے ایک استنتاج کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کا دوسرا بھائی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے عمل سے ایک استنتاج کر رہا ہوتا ہے، اور میں نے مجلسوں میں اس چیز پر بے حد و حساب زور دیتے ہوئے دیکھا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ بھی سب ہی
کے لیے مشعل راہ ہے، اور ہر بندہ اپنی جگہ پر یہی کوشش کر رہا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو ہدایت لینی ہے اپنے یہاں کے اس دعوتی عمل کے اندر، یہاں کے تحریکی عمل کے اندر، تو وہ لے۔ تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اجتہادات کا اختلاف ہے۔ اب یہ جس کو آپ اجتہاد کہتے ہیں، یہ ایک واقعہ ہے، ایک سنت ہے اللہ تعالیٰ کی، جو کہ انسانی ذہنوں کا تنوع ہے، اس کے اندر جھلکتی ہے۔ اگر وہ جو براڈ لائنز ہیں، وہ اگر ان کے اندر ہم لوگ مجتمع ہیں تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ اجتہاد کی تو گنجائش ہے۔ ایک آدمی ایک مسئلے کو اس طریقے سے لیتا ہے، حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسرا آدمی، دوسری جماعت، دوسرا گروپ جو ہے وہ کسی اور طریقے سے تھوڑا سا مختلف اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس میں کیا مسئلہ ہے، اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ لیکن دیکھیے، اس کے باوجود ایک تو لمحہ فکریہ یہاں پر یہ کھڑا البتہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر بھائی جب ہم لا الہ الا اللہ بیان کرتے ہیں، ہم اتنا زیادہ قریب لگتے ہیں اور ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور جب ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی جوہری بنیادی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہی ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ آپ ڈیرائیو کچھ کر رہے ہیں اور دوسرا بندہ کچھ ڈیرائیو اور کر رہا ہے، تو صرف اتنا سا ہی ہے، تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی کیا ابھی تک میں صرف یہ لمحہ فکریہ ہے، میں کسی کے سامنے یہ سوال رکھ نہیں رہا ہوں، لیکن ایک چیز ہے، ایک جسے کہتے ہیں ایک دکھ ہے، اس کو میں شیئر کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے وہ تو سبھی کے ساتھ شیئر کروں گا کہ بھائی بات کیا ہے کہ وہ ویسے کون سی رکاوٹ ہے جو کفر کی ساری لشکر کشی کے باوجود ہم لوگوں کو مجتمع نہیں کر پائی ہے۔ یعنی میں یہ لے کر بیٹھوں کہ میرا یہ طریقہ ہے، اور اگر امت کو اپنی جو ہے وہ منزل پانی ہے تو آ جائے میرے طریقے پر، مجھے کیا اعتراض ہے بھائی، میں تو بیٹھا ہوں، تو میرا یہ بھائی بیٹھا ہے یہ بھی کہتا ہے میرا ایک طریقہ ہے، تو امت کو اگر ضرورت ہے تو آ جائے میرے طریقے پر، تیسرے صاحب اور بیٹھے ہیں، چوتھے بیٹھے ہیں۔ اچھا، کوئی ایسا بڑا فرق نہیں، ایسا بڑا فرق تو نہیں ہے، کوئی بہت بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، ابھی تک جو ہے وہ میں آپ سے عرض کروں، میں بعض ساری چیزوں کو بہت کھول دینے کا قائل ہوں، اس کے ساتھ اتفاق اختلاف بہت کھل کر آپ کیجئے۔ یہاں پر مطلب ہے کہ جس وقت اتفاق اور اتحاد کی بحث کھڑی ہوتی ہے، اس وقت میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہاں پر رافضیت بھی ٹیبل پر ہوتی ہے، سنت رسول اللہ بھی ٹیبل پر ہوتی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق، اور عبادت میں پوچھنا، سجدے کرنا، طواف کرنا، ذبیحہ کرنا، قانون دستور اس کو ماننا، یہ سارا کچھ آتا ہے۔ تو غیر اللہ کی عبادت کے جتنے مظاہر ہیں، وہ ان مظاہر کے سمبل بننے والے جو طبقے ہیں، وہ بھی جب اتحاد کا تصور تک آتا ہے وہ ٹیبل پر پڑا ہوتا ہے۔ یہ مطلب قبر پرستی ہے، یہ مردہ پرستی ہے، یہ اولیاء پرستی ہے، یہ رافضیت ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کہاں سے لیں گے آپ مجھے بتائیے؟ محمد الرسول اللہ جو ہیں، آپ کا طریقہ سند ہے، حجت ہے، پتھر پر لکیر ہے، اس کے علاوہ کوئی دستور نہیں ہے۔ انسانیت ملے گا کہاں سے؟ ابو بکر سے، عمر سے، اصحاب رسول اللہ سے۔ ایک بخاری کی حدیث جو ہے، وہ اس پر ایک آدمی شک کر دے تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیا حال ہوتا ہے۔ وہ بخاری کی ایک حدیث رد کر دی، وہ کہتا ہے پوری بخاری میرے لیے کوئی میں نے نہیں رکھتی، پوری بخاری، پوری مسلم، پوری ترمذی، سب اپنی سیاستہ کتب ستہ و تسعہ جو بھی ہے اس کو لے جاؤ، یہ تو میرے لیے ہے ہی نہیں ہے، میرا تو نظر ہی اور ہے۔ تو کہاں جائے محمد الرسول اللہ کا ہے؟ تو دیکھیے یہاں پر میں آپ سے عرض کروں، ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں کچھ ان رخنوں کا اب ادراک بھی کرنا ہے اور ان کی نشاندہی بھی کرنی ہے کہ ان ویگ سی اچھی مشترک باتوں کے باوجود بھائی وہ اگلے کون سے وہ مقامات ہیں جسے ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ devil is in detail always، وہ جو ساری جو اصل مصیبت ہوتی ہے وہ کہیں ڈیٹیل میں پڑی ہوتی ہے۔ تو ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ ایک اچھی
اچھی سطح پر مطلب نہایت برادرانہ، نہایت مخلصانہ اور دکھ اور درد کو شیئر کرتے ہوئے اور یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ میرے اس بھائی کو بھی اتنا ہی دکھ ہے اس امت کا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو کہ اس وقت آخری درجے کی ذلت اور پستی اور جو ہے یہ بے آبروئی کی زندگی جو ہے وہ گزار رہی ہے. تو یہ تسلیم کرتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ ہم ان مشترکہ بیانات سے اور جس پر ہمارا سب کا ایمان ہے ان سے تھوڑا سا آگے گزرتے ہوئے افہام اور تفہیم مطلب سمجھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر مطلب کہ ٹھنڈے دل سے سبھی غور کریں گے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ اگلے ایسی صورتیں ہم دیکھیں جہاں پر وہ لوگ جن کا واقعتاً پھر لا الہ الا اللہ کے ان مفہومات پر پھر اتفاق بھی ہے اور اتحاد بھی ہے. اور دیکھیے اتحاد کبھی کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک کہ اس دائرے سے جو باہر ہے اس سے اختلاف نہ ہو. مطلب کوئی معنی نہیں ہے کہ یہ توحید ہے، کوئی معنی نہیں ہے. توحید کا کوئی مطلب نہیں ہے جب تک کہ آپ کی شرک کے ساتھ جنگ نہیں. بھائی توحید کے قائل ہیں، بھائی صاحب مجھے یہ بات بتائیے، توحید کے قائل ہیں. توحید کے قائل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شرک کے ساتھ جنگ ہو. میں توحید کا یہی مطلب لیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابھی کئی سارے اصحاب یہ بھی بتا بھی رہے تھے کہ لا الہ پہلے ہے الا اللہ سے، تو لا الہ کا مطلب ہے میں نہیں مانتا ہوں ان کو، میں ان کو رد کرتا ہوں. تو لا الہ الا اللہ جو ہے یہ ہماری بنیاد ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دو ہی بنیادیں ہیں، اللہ کی عبادت کفر کرتے ہوئے اس کے ماں سوا معبودوں کی عبادت سے، اور محمد الرسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت انکار کرتے ہوئے اور مسترد کرتے ہوئے ان سب دستوروں کو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر نہیں لے کر آئے. تو یہ جو بنیاد ہے اس کی بنیاد پہ ہم کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل کی طرف جائیں، اور جسے عربی میں کہتے ہیں نا کہ وضع النقاط علی الحروف، کہ وہ ویگ سے جو حروف سے ہمارے سامنے آتے ہیں ان پر اب نقطے بھی لگانا شروع کریں. اوپر لگا دیں گے تو وہ خے بن جائے گی، نیچے لگا دیں گے جیم بن جائے گی، اور کوئی نہیں لگائیں گے تو وہ ہے بن جائے گی. تو یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑی ہی مبہم سی ایک ویگ سی جو ہے نا تصویر تو بنتی ہے ہمارے ان اتفاقات سے. تو اگر تو خیر سگالی کرنی ہے تو بہت اچھے ہیں، ایسے پروگرام بھی ہوتے رہنے چاہیے اور بلا شبہ ہوتے رہنے چاہیے. ایسے مجالس، ایسا پیار محبت اور جو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کم از کم یہ تو ہے ہمارے پاس کہ ہم مطلب ایسے آپس میں پیار سے محبت سے بیٹھ تو جاتے ہیں. لیکن بھائی جو باہر آگ لگی ہوئی ہے، یہ جس 21ویں صدی میں آپ ہیں، آپ کے لیے جو منصوبے بنائے جا رہے ہیں وہ منصوبے اب کسی مطلب کتابوں کے اندر نہیں لکھے ہوئے ہیں، وہ دھڑام دھڑام آپ پر مطلب برس رہے ہیں. وہ مطلب یہ اب ایسا کرتے ہیں کہ ایک سالڈ ایک خاصی ٹھوس سی بنیاد ہم ایسی لے کر آتے ہیں کہ جس میں ہم اپنے اس اتفاق اور اس اتحاد کی ایک اچھی بنیاد جو ہے وہ طے کر لیں. میں اس وقت دعوت کے مضمون میں نہیں جا رہا ہوں، وہ عمران صدیقی صاحب نے اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے بہت اچھے انداز میں بیان کر دیا. بعد کے مقررین نے بھی اس کے کئی سارے جوانب کو بہت اچھی طرح آگے بڑھا دیا. میں اس دعوت کے مضمون میں نہیں جا رہا ہوں. میں اس وقت یہ کہہ رہا ہوں، یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دعوت کا وہ پہلو جو اس وقت فوری طور پر اس امت کی ضرورت ہے اور اس ملت کو کھڑا کر دینے کے لیے مطلوب ہے، اور جس کے لیے 50 سال 100 سال انشاءاللہ 150 سال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جن لوگوں نے محنتیں کی ہیں اور کر رہے ہیں، جو منظم کر رہے ہیں اپنے اصحاب کو بابرکت ہیں ان کی ساتھ ہیں جن کے اندر وہ یہ محنتیں کر رہے ہیں، بابرکت ہے ان کے ایام، بابرکت ہے ان کی محنت، سب کچھ مطلب ہے نہایت اعلیٰ ہے. لیکن اب یہ ایک چیز جو ہے یہ ایک طالب علمانہ چیز ہے جس کو میں نے سمجھا ہے اپنے بے شمار اساتذہ سے، ائمہ اہل سنت سے، منہج اہل سنت سے، کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کھڑا کر دیا ہے کوئی there is no zero point. یہ جو ہے نا سلسلہ آغاز
این وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنے تنہا ایک آدمی مبعوث ہوئے تھے. پوری امت جو ہے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. یہ اللہ کے رسول ہی کی شان تھی اور انہی کی ہمت تھی, اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد, کہ ایک امت کو جو ہے وہ عدم سے وجود میں لے کر امت ایگزسٹ کر رہی ہے. حضرات یہ ان چیزوں پہ تھوڑی سی آپ غور کیجئے گا. امت ایگزسٹ کر رہی ہے, unlike the point where Prophet صلی اللہ علیہ وسلم started his da'wah. تو وہ جو ہے معاملہ نہیں ہے. امت یہاں پر ہے اور افراد یہاں پر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں, اور لا الہ الا اللہ کو قبول کرنے والے کم از کم ایک عمومی معنی میں خلقت بہت ساری پڑی ہے, خلقت بے شمار پڑی ہے. یہاں پر اگر کچھ ہی لوگ یہاں پر مجتمع ہو کر آ جاتے ہیں تو معاملہ بالکل ایک اتنا لمبا ایسا بالکل مطلب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جیسی محنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ویسی محنت یہاں پر کیا بھائی کون کر سکتا ہے. یہ تو پھر نہ کرنے والی باتیں ہوئیں کام کو, یہ تو اتنا زیادہ مشکل کر دینے والی بات ہے. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بیٹھے ہیں. معاملہ یہاں پر کیا ہے جو ہماری جو اصل, اس میں میں تھوڑا سا آؤں گا لیکن مجھے پتا ہے کہ اس پوائنٹ کو میں تھوڑا سا بھی کلیئر کروں گا تو ٹائم مجھے زیادہ درکار ہوگا اور پونے ہو گئے نہیں, میں اس بات کو پھر نہیں بیان کر سکوں گا. تو میرا خیال ہے یہاں پر ہم کنکلوڈ کر لیں. نماز کا وقفہ ہے, اس کے بعد کھانے کا اہتمام کیا گیا آپ لوگوں کے لیے. اس کے بعد حامد صاحب جب اسی موضوع کو جاری رکھیں گے. ٹو بی کنٹینیو. السلام علیکم. ہماری بات ہو رہی تھی کہ کوئی ایسی بنیاد اس وقت سامنے لے کر آئی جائے جو کہ مختلف یہاں پر توحید پہ قائم جو جماعتیں, گروہ, دھڑے اور ادارے ہیں ان سبھی کو ایک دھارے کے اندر لے کر آنے کی کوشش ہو. ایسی کوئی بنیاد اس وقت فراہم کر کے دی جائے اس امت کو. یہ تصور کہ ایک جماعت اٹھے اور وہ آغاز کرے صفر سے اور پھر وہ ہوتے ہوتے وہ سٹوری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنے تنہا ایک کام کر کے دکھایا, کون ہے جو یہ کام کر دے اور اس کا انتظار کیا جائے. یعنی یہ جو تصور ہے باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی کام کیا ہے اور وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھا. تو یہاں پر تو یہی ہے کہ اس امت کے موحد جو گروپ ہیں اور جو موحد قوتیں ہیں انہی کے لیے کوئی ایسی بنیاد فراہم کرنے کی کوشش کی جائے. وہ بنیاد جو ہے ظاہر ہے کہ اس پر آپ کو محنت بھی کرنی ہے اور اس کو صحیح اور مستند بھی بنانا ہے, جس میں چند ایک باتیں جو ہیں وہ طے شدہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا اور بیک کریں, اتنا کافی ہے, اتنا مسئلہ نہیں.
ایک تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی ایک گروپ کا پورا پروگرام ہو. ظاہر ہے یہ نہ کوئی قبول کر سکتا ہے اور نہ اس کی کوشش ہونی چاہیے. بہت سارے ایسے جو پروگرام کبھی کسی وقت بننے کا ہوا بھی تو اس میں یہی ہم نے دیکھا کہ کوشش یہ ہوئی ہے کہ اس میں ہمارا ایجنڈا جو ہے وہ آگے آ جائے. تو وہ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ شرط کہ جناب آپ ہمارے راستے پر آ جائیں تو اتفاق ہی اتفاق ہے. یہ تو اتفاق نہیں ہے, یہ تو اتفاق نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ کسی ایک کا نہ ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ جو دائرہ ہے یا وہ جو بنیاد دینے کی کوشش ہو رہی ہے وہ اگر ان لوگوں کے مابین ہے, اور اس چیز پر ہمارا زور ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ہے, اور اس چیز پر اگر آپ کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم پورا اصرار کریں گے کہ وہ جو بنیاد ہے وہ انہی لوگوں کے مابین ہوگی جو کہ توحید پر ہے اور جو کہ سنت پر ہیں. اب ان لوگوں کا جو بھی اتفاق ہوگا, ہمیں اتنی بات کلیئر ہے کہ جب وہ لا الہ الا اللہ کے موٹے موٹے مفہومات پر جائیں گے تو یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی بہت بڑا جھول ہوگا. تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ کسی ایک کا نہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ وہ توحید اور سنت پر کھڑی ہوئی جو قوتیں ہیں انہی کے مابین ہو. تو ظاہر ہے اس میں سے وہ طبقے خود بخود باہر ہوں گے جو کہ توحید پر ہی نہیں ہیں. اور یہاں پر میں چھوٹی سی ایک وضاحت ساتھ اور مزید کرتا چلوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جو توحید پر نہیں ہیں وہ امت کو یہاں پر ایک دھارا دینے کے اس عمل میں آگے لگنے والے نہیں ہوں گے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان پر حکم لگا رہے ہیں, ان کو مشرک اور دائرہ اسلام سے خارج کو اس طرح کی جو ہے وہ جو ڈکشنری ہے وہ امت کے اندر متعارف کرانے جا رہے. نہیں, اس میں بہت سارا کچھ ہے. آپ جناب ان پر دیکھیں نا جی, وہ بھی اس طرح ہے, آپ ان کے دیکھیں, ان کی تعویل سن سکتے ہیں ہم ان کی تعویل. مطلب یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. اس وقت جو یہاں پر آگ لگی ہوئی ہے جو کفر ہے اور جو مسلمان امت کے ساتھ جو اس وقت ہونے جا رہا ہے, جس گلوبلائزیشن کے حوالے سے کاش کہ ہمارے یہاں کے عالم دائی ذرا آنکھیں کھول سکیں امت کی کہ وہ گلوبلائزیشن کا یہ جو الہادی جو عمل ہے, یہ جو شرک ہے, ایسا شرک شاید دنیا نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. یہ جو جھکڑ اور طوفان اٹھ کر آپ کے گھروں پر جو ہے وہ آ چکے ہیں. تو اس حوالے سے مطلب ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں پر کوئی حکم لگائیں گے اور ان کو کافر کہیں گے یا ان کو دائرہ اسلام سے, یا تاکہ ان بحثوں تک کو چھیڑیں گے کہ جی یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں یا نہیں. نہیں, یہ نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو اہل توحید ان کی جو ایک قوت یہاں پر کھڑی ہونا ضروری ہے, اور جو کہ اس وقت کا تقاضا ہے اور اس امت کے عقیدے کا سب سے بڑا اپنا تقاضا ہے. تو اس میں جب اس سے وہ لوگ بالکل باہر رہیں گے کہ جو سنت پر نہیں ہیں, اور سنت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ حنفی ہے یا شافعی ہے تو اس کو یہ اہل سنت ہی ہیں. یہ میں واضح کر دوں, ظاہر ہے اس وقت میرے پاس وقت بہت کم ہے, اس پر میں نے خاصا کچھ لکھ رکھا ہوا ہے اور مزید کسی اور موقع پر اس کی وضاحت بھی کی جا سکتی ہے. جب ہم سنت کہتے ہیں تو مذاہب اربعہ ان کو ہم سنت ہی کے مذاہب مانتے ہیں. ہر وہ مذہب جس کا مرجع جو ہے وہ بخاری ہے, مسلم ہے, ترمذی ہے, ابن ماجہ ہے, اس کے بعد اس سے اخذ کرنا اور اس سے استدلال کرتے ہوئے کسی کہیں پر کوئی غلطی کر لینا, کہیں پر بعض اصولوں کے اندر زیادہ نرمی یا زیادہ سختی, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب ہمارا جو دائرہ ہے وہ ہے اہل سنت کا دائرہ, وہ لوگ کہ جن کا مرجع کتاب اللہ ہے, جن کا مرجع بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, مسند احمد, موطا امام مالک, یہ سب کے سب ہیں. اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سیدھا نہ تو شرک کرتے ہیں, نہ اس شرک کی دعوت دیتے ہیں, نہ اس شرک کا حصہ بنتے ہیں. بھئی ایسے لوگ کیوں نہیں ملتے؟ یعنی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ایک ایسی تحریک اٹھائی جائے کہ ان سب قوتوں کو مجبور کر دیا جائے کہ اگر جب تم توحید پر ہو اور جب تم سنت پر ہو تو ایک ایسا بڑا دھارا یہاں پر کیوں نہیں بناتے آپ؟ اور یہاں پر جو ہے وہ جو دھارا بننے کا جو عمل ہے اس کے اندر جو ایک بڑی رکاوٹ ہے, یہ وہ پوائنٹ ہے جو میں
یہ ہماری جب گفتگو ختم ہوئی تو اس وقت میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیے ایک یہ ہے کہ آپ جب بھی کہتے ہیں نا کہ جی ہم ابھی اقدام نہیں کریں گے, صحیح ہے, مطلب ہے کہ اقدام میں بھی کب کہتا ہوں کہ اقدام کریں. آپ اقدام سے مراد ظاہر ہے جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے وہ اقدام یہی ہے کہ آپ یہاں پر تختہ الٹ دینے کی کوئی بات کریں. کون کہتا ہے کہ یہ کام کریں, اور کب کسی میں یہ طاقت یا ہمت یا وہ ہے حیثیت کہ یہ کام کیا جائے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس طرح کا اقدام تو ضرور آپ کہہ لیں کہ مؤخر ہی کیا تھا, حتیٰ کہ اس کے بارے میں بھی دو رائے ہو سکتی ہیں کہ بدر کا مارکہ مثلا کیا وہ دفاعی تھا یا اقدامی تھا. اس کے بارے میں بھی دو رائے ہو سکتی ہیں کہ یہ کیا تھا. تو یہ مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہے. کوئی ایسا جو عملی اقدام ہے جو قتال یا قتال سے ملتا جلتا کوئی ہو تو وہ ہمارے اس وقت جو ہے وہ زیر بحث ہی نہیں ہے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے دن سے جو کام کیا تھا اس کو البتہ مؤخر نہیں کیا ہے. وہ ہے نظریاتی کلیش, وہ ہے ایک عقیدے کا تصادم. جب وہ یہ آیت پڑھی گئی تھی نا لکم دینکم ولی دین, جب وہ پڑھی جاتی ہے کہ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ, جب ٹھیک ہے وہ آپ یہ ضروری نہیں کہ آپ فوری آپ کا پہلا جو ہے لفظ ہے وہ یہ ہو, آپ واضح کریں کہ اللہ تعالیٰ کا, اس کی شریعتوں کا, نبوتوں کا, کتابوں کا تقاضا ہے جس کے لیے ہم یہاں پر کھڑے ہیں. ہم آپ کو وہ نماز کے کچھ چھوٹے مسئلے, ہم آپ کو زکوٰۃ کے چھوٹے مسئلے اس پہ نہیں ہیں. یہ اصل الاصول ہے جس کے لیے انبیاء آتے رہے ہیں, اور وہ چیز جو تم اس امت کو دے رہے ہو یہ عین وہ چیز ہے جو تصادم میں صرف ایک رسالت کے ساتھ نہیں سب شرائع کے ساتھ, یہ جو مغرب سے یہ جو سسٹم دیا جا رہا ہے, یہ جو باقاعدہ پورا سوسائٹی کا ایک پورا سیٹ اپ, سوسائٹی کی پوری فلسفی دی جا رہی ہے, یہ صرف شرع محمد کے ساتھ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سب شرائع کے ساتھ, سب کتب کے ساتھ, تاریخ کا بدترین تصادم ہے. تو اس کے ساتھ آپ کرتے ہیں کلیش, اس نظام کے ساتھ, اس سسٹم کے ساتھ. اس کو رد کرنے کے اندر آپ وہ قوت پیدا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے پیچھے پڑتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز البتہ ہر گھر میں ایک ہلچل برپا کر دی تھی. تو ہماری ساری بحث ہو جاتی ہے اس بات سے کہ جی اقدام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, یہ کب کرنا چاہیے. وہ اقدام اس معنی میں جو میں وضاحت کر چکا ہوں وہ بات چھوڑ دیجیے کہ ہم یہ کہتے ہیں اور جس کو اس وقت سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ توحید ہوتی ہے وہ اگر آپ کے زمانے کے, آپ کے معاشرے کے بتوں اور معبودوں کے ساتھ بحث کرتی ہو تو وہ خود توحید ایک گولی ہوتی, گولی کی طرح لگتی ہے. اور میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا جاؤں گا تاکہ تھوڑا سا آپ کو اندازہ بھی ہو کہ جب وہ ہوتی ہے جس سے اہل شرک جو ہوتے ہیں یا اہل الحاد جو ہوتے ہیں یا اہل کفر جو ہوتے ہیں, آپ کی وہ بات جو ان کو تکلیف دے, مطلب اس کے بغیر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے دعوت منظم ہوتے رہے, قیامت تک فرق نہیں پڑے گا اس سے. میں مطلب معذرت خواہ ہوں, لیکن میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ ہم کھلے دل کے ساتھ بات کو سمجھنا اور سمجھانا چاہیں گے. یہاں پر مطلب ہے کہ وقت نہیں ہے بہت زیادہ کہ ہم ان چیزوں میں پڑے رہیں اور باتوں کو نہ کھولیں. مثال مطلب جو میں دینا چاہ رہا تھا آپ کے سامنے, شاید یہ کوئی سال ڈیڑھ سال کی بات ہے, زیادہ دور کی بات نہیں ہے. مطلب یہ جو بزرگ ہیں ایک ہمارے ملک میں رہتے ہوئے جو جن کا نام صوفی محمد ہے, باقی بہت ساری چیزوں میں آپ ان سے اختلاف کر لیں, اتفاق کر لیں, مسئلہ زیر بحث نہیں ہے. صرف مثال جس حوالے سے دینا مقصود ہے ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. یعنی اس بندے نے یہ کہا کہ یہ پاکستان کا نظام کفر کا نظام ہے اور اس کے جو ایوان ہے یہ کفر کے ایوان ہیں, اور اس نے کہا کہ یہ جو عدالتیں ہیں یہ کفر کی عدالتیں ہیں. بھئی اس نے مطلب مجھے بتائیے کوئی اقدام کیا تھا اس نے, یعنی اس نے وہ تو اقدام کا مخالف ہے, آپ کو پتہ ہے اس کا جو نون جو اس کا سٹینڈز ہے وہ ہر بندہ جانتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہاں پر ہم جو ہے وہ کسی مسلح عمل کا حصہ نہ بنتے ہیں نہ اس کی ہم تائید کرتے ہیں, اور ظاہر ہے اس حوالے سے میں بھی اسی چیز کو ہی درست سمجھتا ہوں.
پھر اس نے کیا کیا تھا؟ گن نہیں اٹھائی، اس نے یہ نہیں کہا کہ اٹھو مطلب ہے کہ جنگ کرنی ہے، لڑائی کرنی ہے. اس نے کہا کیا تھا؟ آپ نے دیکھا وہ بھی چیخ پڑا، وہ کوئی لندن میں بیٹھا اس کو غشیاں پڑ رہی ہیں، وہ یہاں پر جو ایوانوں میں بیٹھے ہیں، یہاں پر میڈیا کے یہ جو جغادری ہیں سارے، یہ اس نے کیا کیا دیا. آپ نے دیکھا اس وقت آپ نے دیکھا کہ ہمارے، دیکھیے میں معذرت خواہ ہوں دوبارہ کہ ان چیزوں کو یعنی دکھتی جگہوں پر ہاتھ نہیں رکھا جائے گا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہمارے لوگوں نے کہا کہ میں صوفی محمد کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. سبحان اللہ بھائی، تمہاری ہی کمی تھی، تمہاری ہی کمی تھی، یہی تو چاہیے تھا اس امت کو. یہ اس امت بیچاری رو رہی ہے تم جیسوں کے لیے. تو مطلب ہے کہ میں کرتا ہوں تو کوئی کہتا ہے کہ صوفی محمد صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی عالم نہیں ہے. اچھا تو مطلب ہے کہ وہ بندہ ایک بات کہتا ہے، یہ آپ پڑھ لیں توحید کی ادنا ترین حقیقت کو پڑھ لیں اور اس کے بعد اس نظام کو دیکھ لیں. اور بھائی صاحب اگر یہ نظام اسلامی ہے تو پھر چھوڑتے ہیں یار یہ جھگڑے. بھائی اسلامی نظام ہے، تھوڑا سا بدلنا ہے تو یہ ٹھک ٹھک لگاتے رہے قیامت تک. آپ پھر ہمیں مطلب ہے کہ وہ لمبے چوڑے انقلاب اس کی آپ نہ بتائیے، ہمیں نہ سنائیے. تو بات کیا ہے؟ اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا. اس نے ہاں یہ ایک دیکھیے یہ داعی کا کہ اصل میں یہ قوت ہوتی ہے، داعی کا یہ ایک لہجہ ہوتا ہے. وہ ایسی سچویشن بھی کریٹ کرتا ہے اور اس کے اندر پھر بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق. ایسی چوٹ پڑتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. دیکھیے توحید یا تو توحید اور شرک کا جھگڑا نہیں ہے، میں دوبارہ یہ عرض کروں گا، یا تو یہ جھگڑا توحید اور شرک کا ہے نہیں ہے، اس سے کم کا کوئی اختلاف ہے. اگر کم کا کوئی اختلاف ہے تو میری اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اس سے کم کیا ہے؟ ہم آپ کو بتائیں خلافت راشدہ تو ہماری ختم ہو گئی تھی کوئی 30 سال کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 30 سال بعد خلافت راشدہ ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد وہ جو خلافت ملک تھی جس کو امت کے ائمہ کی بہت بڑی تعداد نے بامر مجبوری اور خاص حوالوں سے اور خاص شروط کے ساتھ کہا کہ ٹھیک ہے اس کو اگر یہ چلتی ہے اس سے بہتر ہمارے پاس، تو بھائی ہم نے اس کو کوئی 1200 سال 1300 سال ہم نے اس کو وہ کیا ہے. اس کے ساتھ ہمارا اختلاف تھا مگر وہ کفر اسلام کا اختلاف نہیں تھا، وہ شرک اور توحید کا اختلاف نہیں تھا. تو ہم نے ہمارے جتنے ائمہ سنت آئے ہیں آپ جا کر دیکھ لیجیے، پڑھ لیجیے، ایک ایک ہیرا ہے، تاریخ کا ہیرا ہے. ہمارے یہ سب محدثین، ہمارے یہ سب فقہا، تو انہوں نے مطلب ہے کہ یہ سارا کچھ نہیں. وجہ کیا تھی کہ ٹھیک ہے فسق و فجور ہوگا، معصیتیں ہیں، گناہ ہیں، شورا جیسے اسلام کے جو عائد کردہ فرائض ہیں ان فرائض کا ترک ہے، مگر کفر نہیں ہے بھائی. عدالتوں میں جاؤ، عدالتوں میں کھلتی ہیں تو رسول اللہ کی شریعت کھلتی ہے. محکموں میں جاؤ تو رسول اللہ کی شریعت کھلتی ہے. یہاں کون سی شریعت ہے؟ اینگلو سیکسن شریعت. اینگلو سیکسن دفعہ نمبر تک وہی ہیں، وہی دفعات نمبر، وہی بکس جو ہیں. وہ جس کا نام انڈین پینل کوڈ تھا اس کا نام صرف اتنا بدلا کہ پاکستان پینل کوڈ. وہ سارے کا سارا وہی کا وہی ہے. وہی سود، وہی کیپٹلزم جو یورپ میں چلتا ہے وہی یہاں پر چلتا ہے. وہی ڈیموکریسی جو وہاں پر چلتی ہے اس کا وہ اسلام کا ایک لگا کر ساتھ اسلام کو بھی بدنام کرنے، یہی ہوتا ہے اسلام. یہ ہوتی ہے اسلامی جمہوریت. وہ اس سے بہتر ہے وہ مغربی جمہوریت، اس سے بہت بہتر ہے. کم از کم روٹی ملتی ہے، عزت ملتی ہے ان قوموں کو. یہ کہتے ہیں یہ اسلامی جمہوریت ہے. یعنی اسلام کا مستشرق نے اسلام کو بھی کہتا ہے کہ یہ دیکھو مزہ لو، اسلام چاہیے، اسلامی جمہوریت ہے یہ، بسم اللہ حاضر لو، یہ اسلامی جمہوریت ہے. تو معاملہ کیا ہے کہ اس وقت جو معاملہ ہے وہ ہمارا اختلاف ہے توحید کا اور شرک کا. ہمارا اختلاف ہے کفر کا اور اسلام کا. اگر اس سے کم درجہ کا اختلاف ہے تو بھائی صاحب ہم نے 1200 1250 1300 سال تک ہم نے برداشت کیا ہے، اس کو بھی برداشت کر لیتے ہیں. چھوڑیے یہ انقلاب وغیرہ کی پوری لینگویج ترک کر دیجیے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. تو بسم اللہ کیجیے، ٹھیک ہے. ولی الامر اولیاء الامور جو ہیں ہمارے موجود ہیں، ہمارے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمان حکمران جو ہیں وہ دے رکھے ہوئے ہیں. تو ٹھیک ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے کرتے ہیں. تو ہم نے وہ اتنی بڑی فکر کی نہیں تھی. اس طرح کی ساری ضرورتیں، سارا ایک جو میجر شفٹ ہے اس کا پوائنٹ جو ہے وہ بنا نہیں تھا. یہ ہماری 1300 صدیوں تک اس وقت جو ہے وہ بنا ہے.
انسان کی فطرت خود بتاتی ہے. پچھلے 60 سال سے 70 سال سے ہر بندہ کہتا ہے یہاں پہ اسلامی انقلاب، یہاں پر اسلام آنا چاہیے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلام آنا چاہیے کا مطلب ہے کہ کفر کو ہٹا کے اسلام آنا چاہیے. کوئی مسئلہ بڑا ہے اس سے، اس چیز سے جس چیز کو ہم نے 1300 صدیاں تک عالم اسلام کے اندر چلایا تھا. نہ صرف چلایا تھا بلکہ وہی تھا، وہی خلافتیں جو کہ راشدہ نہ تھیں، وہی عمارتیں جو کہ راشدہ نہ تھیں، اسی نے ہمیں ہند فتح کر کے دیا تھا. اور ہمارے مجاہدین جو ہیں وہ آتے تھے ان پہاڑوں سے اتر کر اور پھر وہ دہلی تک اور اس سے آگے تک جاتے تھے. یہ انہی خلافتوں نے ہمیں اندلس فتح کر کے دیا تھا، انہی خلافتوں نے ہمیں ترکستان فتح کر کے دیا تھا، انہی نے یہ بحری بیڑے دوڑائے تھے بحر ابیض کے اندر بھی اور بحر ہند کے اندر بھی. یورپینز کی جو ہے وہ مجال نہیں تھی. تو ہمیں عزت تمکنت جو ہے وہ اس کے ساتھ مل جاتی ہے بشرطے کہ کفر نہ ہو. اس وقت کفر ہے، اس وقت شرک ہے. تو مقصد یہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا اس مثال کو دینے کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پر آپ کو کچھ ایسے لہجے لانا ہوں گے اور آپ کو ایک ایسی سچویشن کریٹ کرنا ہوگی کہ آپ کا جو تصادم ہے فکری، جو کلیش ہے، وہ تو ہو جائے پہلے دن سے. آپ کی باتیں گولی کی طرح لگیں. اگر نہیں لگتی تو پھر آپ ایک بار پھر سوچیں کہ دعوت کے اندر جان نہیں ہے. میں ان سب باتوں سے اختلاف نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کو منظم ہونا چاہیے، آپ کو قرآن کے ذریعے سے محنت کرنی چاہیے، آپ کو بہت زیادہ تیاری کرنی چاہیے، آپ کو قوت حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع اختیار کرنے چاہیے. مجھے ان باتوں سے اختلاف نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں سب سے پہلے شاید یہ ضروری ہے کہ اس دعوت پر ہی غور کر لیا جائے کہ اس کا کانٹینٹ تو کوئی ایسا نہیں کہ اس کے اندر جان نہ ہو. جو میرا پوائنٹ ہے یہی ہے. ایقاز میں پچھلے ایک عرصے سے ہم نے جس پہ بہت زیادہ زور دینے کی کوشش کی ہے اپنا حصہ ڈالنے کے لیے اس مبارک عمل کے اندر، وہ یہی ہے کہ ہم نے جو کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ دعوت کا جو مضمون ہے، دعوت کا جو کانٹینٹ ہے، اس کے اندر ہی کوئی ایسی جو جھول، جو کمیاں ہیں کہیں وہ تو نہیں ایسی کہ اس کے اندر جان ہی نہیں ہے، اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے. بھائی یا تو کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، شرک توحید کا مسئلہ نہیں ہے. اگر شرک اور توحید کا مسئلہ ہے تو پھر شرک کو اور اہل شرک کو تکلیف نہیں ہوتی ہے. اس توحید کے بیان سے اس کا مطلب سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ اس توحید کے اندر کوئی مسئلہ ہے، کوئی نقص ہے، کوئی کمی ہے، کوئی اس کو جو ہے کوئی بڑھاپا، کوئی لاغرپن، کوئی کمزوری اس کو لاحق ہے. اس کو جوان کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر وہ لہجے بھرنے کی ضرورت ہے جو اول روز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان توحید نے کیا تھا. مجھے اس اقدام کو زیر بحث لانے سے حقیقت کوئی غرض نہیں ہے کیونکہ وہ ایک بات کی بات ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہے دراصل اپنے زمانے کے جو آپ کے بت ہیں، جو معبود ہیں، جو پوجے جا رہے ہیں، ان کا تعین کرنے کے بعد اور ان کو زد میں لا کر ایک ایسا زوردار لہجہ جو ہے وہ اختیار کیا اور کروایا جائے کہ یہاں پر اہل باطل جو ہیں، المبتلون جو ہیں، وہ تڑپ اٹھیں، وہ چیخیں. وہ جیسے ایک بوڑھے کی بات سے چیخے تھے. وہ ایک ہی بات تھی، توحید کا پیکج اس سے جامع تر ہے، توحید کا پورا پیکج اس سے جامع تر ہے. وہ چند ایک چیخے تھے، وہ اگر پورا پیکج آتا ہے تو بہت سارے چیخیں گے. میں کہتا ہوں وہ جو جس دن چیخیں گے آپ سمجھیے آپ کا کام شروع ہو چکا. ابھی تو آپ یہ بھی نہ کہیے نا میں اس کو کام کا آغاز نہیں، آپ جمع ہوتے رہیں، اکٹھے ہوتے رہیں، قوتیں جمع کرتے رہیں، میں اس کو کام نہیں سمجھتا ہوں. کام ہے دراصل توحید کا مضمون لے کر آنا، معاشرے کے اندر اترنا. تو وہ ہے. میں کہوں گا کہ آپ کا کام شروع نہیں ہوا ہے. آپ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، میں شروع کرنے کی بات کر رہا ہوں. تو آپ کا کام جو ہے وہ شروع بھی نہیں ہوا جب تک کہ آپ توحید کا ایک ایسا بیان جو ہے وہ سامنے لے کرنا. اس کے کچھ تقاضے ہیں، ظاہر ہے میری اس وقت میرے پاس اتنا مجھے ٹائم ہی نہیں دیا گیا. 20 منٹ مجھے دیے تھے مظہر صاحب نے، وہ پورے ہو چکے. تو اس کے مطلب کئی سارے تقاضے، مطلب لمبی کئی ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ مطلب ہے کہ شیئر کر سکتا ہوں، کرتا رہوں گا انشاءاللہ. تو وہ چیز نہیں ہے. جو میرا مضمون ہے وہ دراصل یہ ہے کہ ایک تو دعوت توحید کا مضمون ہے نمبر 1، اور دوسری بات میں اس سے پہلے جو کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ اتفاق کی ایک بنیاد جس میں آپ کو معلوم ہو کہ اس کے اندر کون آ سکتا ہے اور کون نہیں آ سکتا. یہ دو چیزیں اگر اس میں کلیئرٹی ایک پیدا کر لی جائے
تو آج اس کفر کے ساتھ جو ایک کم از کم جو ایک نظریاتی سماجی مارکا ہے وہ چند مہینوں میں چند سالوں کے اندر وہ شروع ہو سکتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ امت منتظر بیٹھی ہے. میں بس آخری یہی بات کروں گا کہ آپ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ 1 سے 2 یا 2 سے 10 یا 10 سے 20 یہ چاروں. امت بیٹھی ہے, صرف امت منتظر ہے ایسے لوگوں کی جو یہاں پر ایک علم گاڑیں, آ کے جھنڈا گاڑیں اور آ کے باطل کے ساتھ 2 ہاتھ کریں, نظریاتی طور پر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں. آپ کو ایسی البتہ ایک جمعیت جو ہے وہ میدان میں لے کر آنی ہوگی, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو اس کی ضرورت نہیں, وہ امت بیٹھی ہے, وہ آپ سے ہو سکتا ہے آپ 2 ہاتھ چلیں, وہ 4 ہاتھ چلنے کو آگے ہو. جگہ جگہ نوجوان کھولتا پھر رہا ہے, اس کو فورم دینا کس کا کام ہے؟ یہ تو بڑوں کا کام تھا نا. تو بڑے اگر مطلب فورم نہیں دے رہے ہیں, بچے چیخ رہے ہیں, مرانے کے لیے توئے ہوئے ہیں, راستہ دینے والے اگر مطلب نہ پائے جا رہے ہوں یا پورے طریقے سے ان کو راستہ بنا کر نہ دے پا رہے ہوں, تو پھر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ سارے ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں اور ہوں گے اور ہو رہے ہیں. پھر چیختے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں بچے, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, یہ انتہا پسند ہو گئے, تکفیری ہو گئے. چلے مان لیا کہ بعض چیزوں میں کوئی انتہا پسندی بھی ہو گئی, تو بھائی صاحب اس باطل کے خلاف ہم سوئے ہوئے ہیں, یہ بچے جاگ رہے ہیں. اگر کوئی یہ تجاوز بھی کر جاتے ہیں تو بھی مطلب ہے کہ آپ کس چیز کی توقع کریں گے یہاں پر؟ تو جب ایک راستہ مطلب ہے کہ بنا کر نہیں دیا جائے گا تو اس کے بنانے کے عمل میں اگر ایسے لوگ جو اصحاب علم نہیں ہیں وہ کہیں پہ غلط بھی کر لیں گے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. قولوا قولی ھذا.